السلام علیکم۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹاتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو، تمہارے یقین کے بعد کہانی موجزوں کی لکھی جائے، اور عنقریب کن فیکون کے موجزے ہوں گے، جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں، تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے، جو تمہیں ابھی تو نظر نہیں آئیں گی، مگر یقین رکھو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ ہو سکتا ہے صرف ایک دعا کی بات ہو سکتا ہے اللہ پاک کن کہنے والا ہو۔ کبھی کبھی بس ایک تہجد کی نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ خدا کی بنی گئی حدود کو توڑ کر خدا سے بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ تہجد میں آپ کے بنائے گئے آنسو بھی ضائع نہیں جاتے، یہ اللہ سے آپ کی دعاؤں پر خون کروا کر رہتے ہیں۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ جو دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں وہ دنیا کی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک امید ہے دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے اب کن کہہ دیا جائے گا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔